لاہور کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں آج کل ایک ہی نام آ رہا ہے اور وہ ہے تیفی بٹ کا، جس کے بارے میں معلومات آئی ہیں کہ انہیں رحیم یار خان کے قریب پولیس مقابلے میں مبینہ طور پر یا اس کے ساتھیوں نے چھڑانے کے لیے، جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے، مار دیا۔ اب اس کے بعد سے لے کر اب تک جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تیفی بٹ سے متعلق ہی ہیں۔ کوئی تیفی بٹ کے حوالے سے کہتا ہے کہ ایک عام دکاندار کا بیٹا کیسے اتنا بڑا ڈان بن گیا، کوئی کہتا ہے کہ ٹرکاں والے بھی ایسے ہی شروع ہوئے تھے ہندوؤں کے وقت، جب یہاں گوال منڈی کے علاقے میں ہندو وغیرہ رہتے تھے، اس وقت یہاں پہ ان کے یہ ایک طرح سے گارڈز تھے، کچھ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یوں کہانیاں ہیں اور ہر زبان پر ہیں، اور خاص طور پر صحافتی حلقوں میں تو یہ زبان زد عام ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے اس بارے میں بات نہ کی ہو، حتیٰ کہ اسے پتہ ہی نہ ہو۔ تیفی بٹ، گوگی بٹ، بلا ٹرکاں والا یا ٹیپو ٹرکاں والا، یہ ایسی مسلسل ہیں جو لاہور اور اندرون لاہور یا پرانے لاہور کی گینگ وار کو مکمل کرتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی گینگ وارز یہاں پہ ہوتی رہی ہیں، کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے طاہر پرنٹس یا اس طرح کے اور بہت سارے لوگ تھے، اور مظہر طبی یا مظہر بتی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بھی تھے، اور پھر ارشد امین چودھری، اور پھر اور بہت سارے خاص طور پر اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو پھر شاہیہ پہلوان، اور اس طرح کی یہ گینگز وغیرہ اور دشمنیاں چل رہی تھی اندرون شہر اور شہر کے مضافات میں۔ تو یہ دشمنیاں اب ایک نئی نہج پہ پہنچ گئی جب ٹیپو ٹرکاں والا کے بیٹے کو مارا گیا پچھلے سال، تقریباً 15 ماہ ہونے کو، اور اس میں پتہ چلا کہ اس کے ایک بہترین دوست احسن شاہ یا کوئی اس نے بھی کردار ادا کیا تھا اس قتل میں، اور پھر وہ بھی قتل ہو گیا ایک جگہ پہ۔ اب تیفی بٹ کے اوپر ڈائریکٹ الزام تھا قتل کا، اس بلراج کا یا جو بھی نام ہے اس کا، بالاج کا، اس کے قتل کا۔ تو اس قتل میں بھی اب تیفی بٹ کا نام تھا، تو تیفی بٹ بھی مارا گیا ہے۔ تو اب پیچھے رہ جاتا ہے گوگی بٹ، اب وہ کدھر جاتا ہے، کیسے بچتا ہے، کیونکہ یہ وارز ختم ہونے والی نہیں لگ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا انت اسی طرح ہی ہوگا جب یہ پرانی مثلث ختم ہوگی اور اس کی جگہ پھر نئے بدماش اور بدماشرے اٹھ بیٹھیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ساری جو تنابیں ہیں اور ان کی جو باغیں ہیں وہ ان کے ساتھ ملتی ہیں جو اقتدار میں، پرماننٹ اقتدار والے بھی اور عارضی اقتدار والے بھی۔ میری مراد سیاستدانوں سے ہے کہ سیاستدانوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی سرپرستی کرتے رہیں یا پھر ان سے مستفید ہوتے رہیں، ان کی طاقت کو اپنی سیاسی طاقت بڑھانے کے لیے بھی استعمال کرتے رہیں اور اپنی معاشی طاقت بڑھانے کے لیے بھی استعمال کرتے رہیں۔ گوال منڈی کا یہ علاقہ جہاں پہ یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہی ہیں، یہ انتہائی تاریخی بھی ہے، اور کسی دور میں یہ ہندوؤں کی اکثریتی آبادی ہوا کرتی تھی۔ پارٹیشن کے وقت جب ہندو یہاں سے چلے گئے تو بہت سارے امرتسری کشمیری یہاں پر آباد ہوئے، ان میں میاں نواز شریف کا خاندان بھی ہے، وہ بھی ریلوے روڈ پر ہی رہتا تھا۔ تو ایسے بہت سارے کردار ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں سے اٹھے اور پھر انہوں نے ملکی سیاست پر اپنا اثر قائم کیا۔ اب تیفی بٹ کے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پرسو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے قتل ہوا، یہ وہ ہو سکتا ہے وہ دیکھ بھی لیں، ہو سکتا ہے ان کو اس کا فائدہ بھی ہو جائے، لیکن جب کوئی کردار ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے یا علیحدہ کیا جاتا ہے تو وہ اس کردار کی جگہ نیا کردار چن چکے ہوتے ہیں، اس لیے اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگے کیا ہوگا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنی عدالتی سطح پہ یہ اس کو پرسو کیا جائے گا کہ کیسے یہ قتل ہوا یا اس کو قتل کیا گیا ہے، یہ مقابلہ نہیں ہے یا اس کے ساتھیوں نے چھڑانے کے لیے جو کوشش کی اس کے نتیجے میں اس کا قتل ہوا ہے۔ لیکن یہ ایک رحیم جان خان کے علاقے میں تھانہ سبزل کوٹ میں جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ اس کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے کی کوشش کی ہے، اور چھڑانے کی کوشش میں تیفی بٹ کو فائل لگ ہے اور وہ موقع پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ تیفی بٹ یعنی خواجہ تعریف بٹ، جو بٹ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، خواجہ اظہر گلشن کوئی تاجر رہنما ہے، ان کے ساتھ بھی ان کی عزیزداری، اور بہت سارے لوگ جو یہاں سے بڑے بڑے نامی گرامی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی عزیزداری ضرور ہوگی۔
کشمیری برادری لاہور کی دوسرے نمبر کی برادری ہے، یعنی پہلے پہ میرے خیال میں ارائیں برادری اور پھر اس کے بعد کشمیریوں کی تعداد آتی ہے، اور یہ خاص طور پر ان علاقوں میں کافی زیادہ ہیں جہاں پہ ٹیفی بٹ بھی رہا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے جب ان پر سخت الزامات لگ رہے تھے اس کے قتل کے حوالے سے، بالاچ ٹیپو کے، تو پھر وہ چلا گیا تھا امیر بالاچ کے قتل کے حوالے سے، پھر جہاں سے ملک سے باہر نکل گیا تھا، لیکن انٹرپول کے ذریعے اسے واپس لایا گیا اور پھر اسے یہ مقابلہ کا سامنا کرنا پڑا۔ وسلام۔